حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی علیہم الصلاۃ والسلام: وحسبک باللہ حاکما وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ خصیما وبجبرائیل ظہیرا وسیعلم من سول لک ومکنک من رکاب المسلمین بیث للظالمین بدلا وایکم شر مکانا وعضف جندا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عظیم الشان حماسی خطبے کے کلمات کے ساتھ بی بی کی نگاہ میں جو عزت و ذلت کا مفہوم ہے اس پر مختصر گفتگو ہو رہی ہے یہ عشرہ دوم محرم میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو عصر عاشور کے بعد جو ذمہ داری سنبھالی ہے اس کو انجام دینے میں بہت سارے پہلو ہیں، دین کے بہت ساری ویلیوز ہیں جو قائم ہوئی ہیں، جو ایسے حالات میں کبھی ایسے عظیم انسانوں کو لایا نہیں گیا تھا کہ دیکھا جاتا کہ ایسے وقت میں ایک خاتون درباروں میں اور بازاروں میں کون سا کردار ادا کرتی ہے، جو بالکل تاریخ انسانیت کے لیے ایک نیا کردار تھا کہ ایسے بڑے ظالموں کے مقابل میں ایک بیوی نے کس طریقے سے انہیں بتایا کہ حقیقی عزت کیا ہوتی ہے اور تم کیا چاہتے ہو، اور اپنے عمل سے بھی اور اپنے کلام اور بیان سے بھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو یزید کے دربار میں بی بی نے دیا، اس کے چند فراز اور اس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا چکے، ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے. کل وہ حصہ پڑھا گیا تھا جس میں بی بی نے آخر میں فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اے یزید تو انہیں مردہ تصور نہ کر، یہ گمان بھی نہ کر کہ وہ نہیں ہیں، ختم ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا، اور ایک ایسے فیصلے کی جگہ پر، ایک ایسی کورٹ میں، ایک ایسے مقام پر تجھے لایا جائے گا کہ جہاں پر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی. تو جناب زینب متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. کہ حسبک باللہ حاکما، حاکم اللہ، حاکم یعنی جس کی حکومت اور جس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہوگا اور قضاوت اور فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا. وَبِمُحَمَّدٍ خَصِيمًا، اور تیرے مقابل میں رسول اللہ کھڑے ہوں گے، تیرے اس مقدمے میں مقابل میں رسول اللہ ہوں گے. وَجِبْرَائِیل ظَہِیرًا، اور جبرائیل جو ہے رسول اللہ کے اور حسین ابن علی، امام میرے بھائی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پشت پناہ ہوں گے. یعنی یہی کافی ہے تیرے لیے. وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ، اور عنقریب
بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، قریب وہ لوگ کی جنہوں نے تجھے یہ اختیار دیا ہے وَمَكَّنَكَ مِن رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ کہ اور تجھے مسلمانوں کی گردن پہ سوار کیا ہے، مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے، وہ سب کے سب عنقریب وہ بھی جان لیں گے کہ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلہ وَأَيُّكُمْ شَرُّ مَكَانًا کہ کیا انجام ہے اس کا، اور کتنے برے مکان میں اور کتنے برے ٹھکانے پر انہیں پہنچایا گیا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کتنے محروم ہوں گے، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا حامی نہیں ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ وَلَئِن جَرَتُ عَلَى الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتُكَ اور یہ بھی خود بی بی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی زمانے کی مصائب اور عبرتوں میں سے ہے کہ میں تجھے مخاطب کر رہی ہوں، تو میرا مخاطب بن رہا ہے، میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں۔ یہ خود ایک بڑی مصیبت ہے کہ میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں، ورنہ انی لاستصغر قدرک واستعظم تفریعک میں تجھے اس سے بہت زیادہ حقیر اور بہت ہی پست جانتی ہوں۔ اسے جانیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اسیر بن کے لائی گئی ہیں اور سامنے حاکم بیٹھا ہے، اور یہاں ان کلمات کو سننے والے اور پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب زینب کی نگاہ میں عزت و ذلت کیا ہے۔ لذا بھی فرماتے ہیں کہ انی لاستصغر قدرک واستعظم تفریعک میں تجھے اس سے بہت ہی حقیر اور پست سمجھتی ہوں کہ میں تجھ سے کلام کروں، تیری قدر کو، تیری حیثیت کو میں اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، میں تجھ سے گفتگو کروں۔ ہاں بس یہ کہ تیری توبیخ کی جا سکتی ہے، تجھے تنبیہ کی جا سکتی ہے، تجھے یہی جو کلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہے توبیخ کر رہی ہیں اور اسے متوجہ کر رہی ہیں کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْعُيُونَ عِبْرَ وَالصُّدُورَ حَرَّ لیکن یہ کہ حالت اس وقت ایسی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سینے میں جو ہے ایک آگ سی ہے جو دہک رہی ہے۔ اور اس کا بی بی نے اس کے بعد دوسرے جملے بیان فرمائے کہ انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں پڑھیں گے۔ الا فالعجب کل العجب یہ مرحلہ بات کا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کل کی بھی مجلس میں کہ اگر انسان اس طرح حماسہ یعنی یہ کہ انسان اس کے ایک اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا، نہ ڈرنے والا، لوگوں سے نہ گھبرانے والا، قوت سے نہ ڈرنے والا، طاقت سے پریشان نہ ہونے والا، نہ اس کے عمل میں نہ اس کی زبان میں، تو ایسا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کیا ہے کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ میں اور شام میں۔ اور وہیں پر جو ہے یہ مطلب سامنے جو بہت ہی عظیم الشان مطلب ہے کہ جہاد جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک عظیم جہاد انجام دے رہی ہیں، کیونکہ جہاد کا تصور عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جہاد یعنی یہ کہ انسان تلوار اٹھائے۔ تلوار بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ اگر انسان بدترین لوگوں کے سامنے، پسترین لوگوں کے سامنے اور انسانیت کو اور بشریت کو اور حق کو نقصان پہنچانے والوں کے سامنے اسے یہ توفیق ملے، یہ موقع ملے، یہ اللہ کی طرف سے گنجائش ملے کہ ان کے مقابل میں وہ کھڑا ہو اور مبارزہ کرے، جنگ کرے۔ جنگ اس زمانے میں جو ہے وہ تلوار کی جنگ تھی، آج کے زمانے میں جنگ کیا قسمیں اور طریقے بدل جائیں گے، لیکن یہ خود ایک بہت ہی بڑا مقام ہے کہ باطل کے مقابلے میں اور انسانیت کے تحفظ میں اور حق کے تحفظ میں انسان آ کر جنگ کرے، یہ خود بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن جہاد فقط جنگ میں سمٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ جہاد وسیع معنی ہے اس کا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تاریخ کا عظیم الشان جہاد انجام دے رہی ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں ایسا جہاد، ایسا نمونہ نہیں ملتا، وہ جہاد جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا، وہ جہد، کل ایک لفظ استعمال کیا ہے آپ کے سامنے، جہد سے جہاد کا لفظ بنا، جہد یعنی بہت زیادہ کوشش۔ اردو میں جو بولا جاتا ہے، ایک لفظ کسی نے متوجہ کیا مجھے کہ اردو میں عام طور سے جد و جہد کہتے ہیں، جد و جہد جو اردو جد جو ہے وہ صحیح معنی یہاں پہ نہیں ہے، جد ہوتا ہے لفظ،
جد کے معنی ہوتے ہیں دادا، آبا و اجداد جس سے بنا ہوا ہے، یعنی خاندان کے بزرگ جو ہیں وہ جد کہے جاتے ہیں. لیکن جد یعنی سنجیدگی، جد یعنی سیریس ہونا، اور جہد یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی ذمہ داری میں بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہیں، نہایت ہی سنجیدہ. اس طرح سنجیدہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پورے کردار کو عصر عاشور کے فوراً بعد سے لے کر شام کے زندان تک کے پورے کردار کو اٹھا کے دیکھے تو کہیں پر بھی جناب زینب ذرا بھی غیر سنجیدہ نہیں ہے، نہ ذرا بھی کوتاہی کی ہے، اور بہت ہی زیادہ پوری کوشش میں ذرہ برابر بھی کوشش میں کمی نہیں کی. یہ نہیں کہ اس وقت غم کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، مثلا کوفے کے بازار میں مجمع عام میں ہے، سامنے بھائی کے سر ہے، تو یہ تو گریہ کرنے کا مقام ہے، تو بس گریہ کرے بی بی. نہیں، جب وہاں پہ بی بی کو ذمہ داری محسوس ہوئی اور ضرورت پڑی تو بی بی نے خطبہ دیا، اور ایسا عظیم الشان خطبہ کی تاریخ میں پھر ایسا خطبہ نہیں ملے گا کہ ایسے حالات میں کسی ایک خاتون نے خطبہ دیا ہو. ایسا خطبہ تاریخ میں پھر نہیں ڈھونڈ پائیں. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جہاد ہے اور کوشش ہے، اور بی بی اسی لیے لائی گئی تھی. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو باطل کے مقابل میں حق کے لیے قربانی دینی تھی. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جہاد دوسری طرح کے جہاد تھا. امام حسین السلام کے اصحاب و انصار اور جوانان بنی ہاشم کا جہاد اس کی ایک دوسری قسم تھی، اور جناب زینب کے جہاد کی دوسری قسم ہے. اور پورے اطمینان سے کہا جا سکتا ہے مقام کے لحاظ سے جناب زینب امام حسین السلام کے مقام سے نیچے ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. لیکن جہاد کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے پورے اطمینان سے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جہاد بالکل حسین ابن علی کے جہاد کے ہم پلہ ہے. کوشش میں نہ جناب زینب نے ذرہ برابر کمی کی ہے اور نہ میدان کربلا میں. یعنی یہ لوگ جو اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور یہی دونوں قسم کا جہاد ہے جو آج تک لازم ہے. یعنی باطل کے مقابل میں یا انسان کو حسینی جہاد انجام دینا ہے یا زینبی جہاد. یہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، یا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرح جہاد انجام دے کہ باطل کے مقابل میں کھڑا ہو. نتیجہ اللہ جانتا ہے، اگر اللہ کو منظور یہ ہے اور حق اس سے زیادہ قائم ہوتا ہے کہ انسان کی شہادت ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ کیا بڑا مرتبہ ہے. یا وہ چاہے تو غلبہ دے اور اقتدار دے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ باطل کے مقابل میں کھڑا ہونا، یہ دیکھے بغیر کہ طاقت کتنی زیادہ ہے اور افراد کی. اس مسئلے میں ہم آج تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کریں گے، جو آپ کے سامنے وعدہ بھی کیا تھا کل کی اہم مسئلہ ہے اور ضرورت ہے اسے جاننے کی، قرآن کے اس عظیم مطلب کو جاننے کی ضرورت ہے. تو یا تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا طرز جہاد ہے جس پر انسان کو چلنا ہے، یا اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے طرز جہاد کا موقع فراہم نہیں ہے تو دوسرا زینبی جہاد ہے. وہ جہاد جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حق کو روشن کرنے کے لیے باطل کے مقابل میں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف پیدا کر رہے تھے، وہ یزید اور ابن زیاد پوری سازش کی کہ کسی طریقے سے دین میں ایک ایسی تحریف پیدا کر دیں کہ نام بھی اللہ کا لے رہے ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، اور اس کی بنیاد پر لوگ ان کو حق سمجھنے لگیں، اور مقابل میں آنے والے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ باغی کہنے لگیں. اس طرح کی تحریف پیدا کر رہے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان تحریف پیدا کرنے والوں کے مقابل میں جہاد کیا. امام سید سجاد علیہ السلام نے تحریف پیدا کرنے والوں کے مقابل میں جہاد کیا. تو یا وہ جہاد ہے حق کو دین کو بچانا، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شکل کا جہاد ہے کہ آخر اس طریقے سے باطل کے مقابلے میں دین میں تحریف ہونے سے انہیں روکنا اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینا. اب ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، وہ ایران میں ایک بڑے اسکالر تھے، کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ اگر حسینی جہاد نہیں کرتے، اب شاید میں اتنا سخت جملہ نہیں کہتا ہوں، تھوڑا سا میں اس کو اور نرم کر دیتا ہوں، کہ اگر یہ دو طرح کا جہاد نہیں ہے، اگر یہ دو طرح کے اقدام نہیں ہیں، یا حسینی اقدام یا زینبی اقدام، باطل کے مقابل میں یا لازم ہے کہ حسینی جہاد ہو اقدام ہو یا زینبی جہاد اور اقدام ہو. اگر یہ دونوں جہاد و اقدام نہیں ہے تو ان بزرگوار کا جملہ ہے کہ پھر انسان یزیدی اقدام کر رہا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اس میں ایک پہلو اور نکال سکتے ہیں، یا تو پھر وہ کوفی طریقہ اپنائے ہوئے ہے کہ جو یزیدی سے کچھ کم نہیں ہے، یعنی یا تو کوفیت کا سکوت ہے یہ یزیدیت کا ظلم و جور ہے. اگر انسان راہ حسین ابن علی پر چلنے کو تیار نہیں ہے تو دوسرا آپشن اور دوسرا راستہ ہے راہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ چلنا.
اگر یہ دو راستہ نہیں طے کر رہا ہے دین کے لیے، حق کے لیے، تو حتماً یا تو کوفی راستہ طے کر رہا ہے سکوت کا، اور یہ کہ بے خبر انسان، یا یہ کہ لاپرواہ انسان، یا یہ کہ وہ یزیدی راستہ طے کر رہا ہے۔ اور خدا ان دونوں راستوں سے مومنین کو محفوظ رکھے کہ نادانی میں کہیں ایسے راستہ نہ طے کرنا پڑ جائے کہ کوئی دھوکے میں ایسے راستے پہ نہ چلا دے۔ لہذا یہ دو راستہ رہتا ہے، یہ دو کردار، اور اسی لیے ان کرداروں کو باقی رکھا گیا عزاداری کے شکل میں، اور یہیں سے عزاداری اتنا عظیم مقام حاصل کر لیتی ہے تاکہ قوموں کو آ کر یا تو حسینی راہ پر گامزن کر دے یا زینبی راہ پر گامزن کر دے، پھر تیسرا اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ تیسرا راستہ وہی ذلت کا راستہ ہے، تیسرا راستہ رسوائی کا راستہ ہے، تیسرا راستہ دنیا اور آخرت میں شرمندہ ہونے کا راستہ ہے۔ تیسرا راستہ چاہے یزید کا راستہ ہو، چاہے کوفیت کا راستہ ہو، چاہے مدینہ اور مکے کا راستہ ہو، یہ جو بھی راستہ ہو وہ سب کے سب ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ اور عزت کا راستہ یا حسین بن علی کا راستہ ہے یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا راستہ، اور یہ انتخاب کرنا ہے، قوموں کو انتخاب کرنا ہے کہ وہ عزت کے راستے پہ چلنا چاہتی ہیں یا ذلت و رسوائی کے راستے پہ چلنا چاہتی ہیں۔ یہ یقینی ہے، اس میں کوئی تیسرا اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ جب ظلم و جور ہو تو وہاں پر یہی رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا تھا اور جس کا وعدہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام کی نظر میں اسلام نے جو جہاد کی اتنی زیادہ تشویق کی ہے، رسول اللہ سے کہا ہے کہ مومنین سے کہیں، مومنین سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، قرآن میں کتنے سوروں میں کس قدر زیادہ جو یہ بحث کی گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی اگر جو ہے انسان میں جہاد کا شوق نہ ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل مومن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر جہاد کی تڑپ نہ ہو۔ یہ جملے بار بار پیش کیے جاتے رہے کہ مومن 4 ستون ہیں ایمان کے، الایمان ولا اربع دعائم الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ مومن ایمان 4 چیزوں پر قائم ہے، پھر ان چاروں چیزوں کی بھی اپنی قسمیں ہیں، چار قسمیں بیان کی جو نہج البلاغہ میں مفصل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین ہے کہ ایمان ممکن ہی نہیں اگر انسان میں یہ 4 چیزیں نہیں، انسان میں نہایت صبر ہو۔ صبر یعنی کیا؟ یعنی حق کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہونا، باطل کے مقابل میں مضبوطی سے کھڑا ہونا۔ صبر کا وہ مفہوم باطل ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ظلم جو کرتا ہے تو اسے برداشت کرنا صبر نہیں ہے، بلکہ باطل کے مقابل میں حق کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہونا، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے، جس طرح سے جناب زینب اور امام سید سجاد حق کو لے کر یزید کے دربار اور شام تک گئے اور باطل کو ذرہ برابر کسی بھی لمحے میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مجبوری میں ذرہ برابر باطل کو قبول نہیں کیا۔ تو ایمان ممکن ہی نہیں ہے، 4 ستون ہونا ہے، صبر، یقین، عدل، اور چوتھا پلر جو ہے ایمان کا ہے وہ ہے جہاد۔ یعنی اگر انسان میں آرزو نہ ہو کہ راہ خدا میں اور حق کے لیے اور دین کے لیے، انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے اسے کوشش کرنا ہے اور کوشش بھی زیادہ کرنا ہے، اگر یہ انسان میں تڑپ نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہی کمزور ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور یہ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہی رسول اللہ کو کبھی آ کر شرمندہ کرتے تھے، رسول اللہ کو آ کر تکلیف پہنچاتے تھے، چھوڑ کر چلے آتے تھے، میدان جہاد میں چھوڑ کے چلے آتے تھے، جنگ کی حالت میں رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، رسول اللہ زخمی ہو جاتے تھے، رسول اللہ کے چہرہ زخمی ہو گیا، ہونٹ زخمی ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے۔ جب جنگ احد میں لوگوں نے یہی اللہ کے اس دروازے کو چھوڑا، باب اللہ، جس کو امیر المومنین نے فرمایا باب اللہ، جہاد جو ہے باب اللہ ہے، باب الجنہ ہے، اور یہی فرمایا کہ اگر چھوڑیں گے تو اللہ ذلت کا لباس پہنائے گا۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ جیسی ذات کے ہوتے ہوئے اگر انسان حق کے لیے مضبوطی سے نہیں کھڑا ہوگا تو شرمندگی ہوگی اور فرار کرنے والوں کو ذلت ہوگی، اور رسول اللہ کی تنہائی ہوگی، رسول اللہ کا زخمی ہونا ہوگا۔ تو میں یہاں پر 1-2 آیتیں پڑھنا چاہ رہا تھا سورہ انفال کی۔ سورہ انفال میں بھی بہت زیادہ ہے، اصل سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ اور انفال بھری پڑی ہے آیات جہاد سے اور سیاسی مسائل، عالم اسلام کے سیاسی مسائل سے۔ جو جانتے ہوں کہ اسلام کو، جو پورے کامل اسلام کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ جو لوگ فقط آ کر ثواب کے لیے
قرآن پڑھتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سورہ توبہ میں کیا ہے، سورہ انفال میں کیا ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم سورہ بقرہ میں کیا ہے، نہیں معلوم سورہ جمعہ میں کیا ہے تو سورہ منافقون میں کیا ہے، نہ دشمنوں کی خبر ہے نہ دوستوں کی خبر ہے، دوستوں کو چھوڑ کر جا کر دشمنوں سے ملتے ہیں، دوستوں کو رسوا و ذلیل کرتے ہیں، دشمنوں کی تقویت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 سے لے کر آپ 2-3 آیتیں دیکھیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے رسول آپ یہ جان لیں کہ آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس افراد کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، آپ یہ جان لیں کہ آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور کون؟ ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے جو بھی تمہاری اتباع کرتا ہے بس وہ ہے، وہ کافی ہے، کتنے ہوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں، کربلا میں قرآن تجلی کر رہا ہے۔ اس موضوع پر کبھی گفتگو ہو انشاءاللہ تعالی، قرآن کے جلوے، قرآن کی عملی نمونہ، قرآن کی عملی تجلی کربلا میں جگہ جگہ نظر، قرآن کی بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے۔ جب قرآن رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے رسول آپ کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے مقابل میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بس صرف اللہ اور آپ کی اتباع کرنے والے، ہر مومن نہیں، آپ کی اتباع کرنے والے مومن آپ کے لیے کافی، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور حقیقی مومن بھی وہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر اکساؤ۔ یہ عجیب جملہ ہے قرآن میں، حرض المؤمنین علی القتال، قتال، اے رسول اللہ، اے نبی مومنوں کو قتال پر اکساؤ۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے عزیزوں کی، قتال پر اس سے کہ جو ظلم کرنے آ رہا ہے، جو نقصان پہنچانے آ رہا ہے، جو غیر انسانی ایلیمنٹس ہیں، جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ان کے سامنے قتال کیا جائے گا۔ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اگر ان کے مقابل میں نہ کھڑا ہوا جائے تو وہ اور بھی زیادہ ظلم کریں گے، اور بھی زیادہ ظلم و ستم سے دنیا کو بھر دیں گے۔ ورنہ اور دوسروں لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ نہیں، والصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، قرآن جنگ سے جتنا ممکن ہوتا ہے روکتا ہے، لیکن اگر کوئی آ کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہاں پر بہت ہی شدید طریقے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ کرنے پر اکساؤ۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم فارمولہ قرآن نے دیا، یہ بیان کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ محرم میں بیان کیا گیا لیکن فرصت نہیں تھی اور صحیح طریقے سے بیان نہیں ہو پایا، شاید یہاں پر بھی میں زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، لیکن قرآن کی نورانیت آپ تک پہنچ جائے یہی انشاءاللہ کافی ہوگا کہ قرآن نے ایک عجیب فارمولہ دیا ہے، یعنی ایمان کی قوت کا فارمولہ، کہ ایمان میں کتنی قوت ہوتی ہے، یہ انسان دیکھے اللہ کی نگاہ میں کتنی قوت ہے اور واقعاً کتنی قوت ہے، جس کے تاریخ میں نمونے موجود ہیں۔ اس فارمولے پہ بہت توجہ کرے۔ قرآن کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے صرف 20 لوگ ہوں جو صابر ہوں، کتنے؟ 20 لوگ، یہ قرآن پہ توجہ کریں آیت پہ، اگر تم میں سے 20 لوگ صابر ہوں تو یغلبوا 200، تو وہ 200 لوگوں پر غلبہ پا جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا فارمولہ۔ صابر ہونا لازم ہے، مومن ہونا، کیونکہ مومنوں کی بات ہو رہی، مومن ہونا اور صابر یعنی مضبوط رہنا، صابر یعنی کمزور نہیں پڑنا، لشکر دے کے کمزور نہیں پڑنا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھوڑے سے لوگ تھے لیکن ان کی صبر کی انتہا ہے کربلا، یعنی اس سے زیادہ پھر صبر کا اور پھر کہیں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے سکون اور اتنے اطمینان سے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنے تھوڑے لوگ اس ارادے اور مضبوطی کے ساتھ باقی رہے۔ یہی قرآنی نمونہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 لوگ صرف صابر ہوں تو یہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن وعدہ کرتا ہے تم صابر ہو اور غالب آ جاؤ گے۔ 20 یعنی کیا؟ اگر 20 ہیں تو 200 پہ، اب اسی سے حساب لگا لے انسان آگے تک کا، اور اس کے تاریخ میں نمونے بھی بھرے پڑے ہیں۔ 20 ہے تو 200 لوگوں پہ غالب ہو جائے گا، اور اگر
200 ہے تو پھر 2000 لوگوں پر غالب، یعنی ایک مومن 10 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ فارمولہ ہے قرآن کا فارمولہ۔ ایک مومن اگر ہے اور صابر اگر ہے، مضبوط ہے حق پر اپنے، تو وہ 200 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب اگر 200 ہے تو 2000 لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر 2000 ہے تو 20,000 لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر پھر پلٹے اگر 20 ہے تو 200 لوگوں کے لیے کافی ہے، اور اگر 20,000 ہے تو 2 لاکھ لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر 20 لاکھ ہے مومن تو 2 کروڑ لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر 20 کروڑ ہے مومن تو 200 کروڑ لوگوں کے لیے کافی ہے، 2 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ فارمولہ ہے قرآن، بہت ہی واضح اور بہت ہی روشن سا فارمولہ۔ کیوں؟ اگر انسان نے اسلام کے صحیح جہاد کو، وہ جہاد نہیں جو باطل لوگوں نے آ کر انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو مارا، نہیں، مجرموں کو جو آ کر فسق و فجور پھیلاتے ہیں، جو فساد زمین پہ پھیلاتے ہیں، جو بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، جب بے گناہ لوگ آئیں تو وہاں پر کمزوری دکھا کر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے بھی مار دو، تم نے ان کو مار دیا آؤ مجھے بھی مار دو، تم نے وہ گھر جلا دیا آؤ میرا بھی گھر جلا دو، تم نے اتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا آؤ مجھے بھی کر دو۔ نہیں، وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اگر ایسے شر پسند عناصر آئیں تو اے رسول آپ ان سے مضبوطی سے جنگ کریں، اور مومنوں کو بھی اکسائیں کرنے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر صرف 20 لوگ ہوئیں تو وہ 200 لوگوں پہ کافر ہیں، اگر 20 کروڑ ہیں تو 200 کروڑ لوگوں کے لیے کافر ہیں۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو وہاں ذلت سے مرنا نہیں۔ یہ ایک قانون ہے جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان جو ہے کبھی بھی ذلت سے مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھے۔ یہ قرآنی قانون ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا قیامت تک کے لیے فارمولہ ایک ہے، اور ہر مکان اور ہر ملک اور ہر جگہ کے لیے، کہ اگر 20 صابر مومن ہے تو وہ 200 لوگوں کے لیے کافی ہے، اور اگر 200 ہے تو وہ 2000 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ پھر بعد میں قرآن آگے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر تھوڑا سا کمی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ بھی البتہ قرآن نے بیان کی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو تمہارے مقابل میں جو دشمن ہے، جو ظالم ہیں، وہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ بعد میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے اندر کچھ ہم نے تھوڑا کمزوری پائی، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے، بعض منافقین بھی موجود ہیں، یعنی ایک طرح کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی بنیاد الان خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں تخفیف دی۔ اور کیوں تخفیف دی؟ علم ان فیکم ضعف، اور اللہ نے دیکھا کہ تمہارے اندر ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس کمزوری کی بنیاد پر ڈسکاؤنٹ دیا۔ ڈسکاؤنٹ یہ کہ کم سے کم تم میں سے ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں سے 100 لوگ ہیں تو کم سے کم 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی ایک آدمی ایک مومن صابر 2 لوگوں پر حتماً جو ہے وہ غالب آئے گا، اگر ایمان کی کمزوری بھی ہو تب بھی، اس کمزوری کے ساتھ بھی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہے تو وہ 2000 لوگوں پر غالب آ جائے گا بِإِذْنِ اللہ۔ کیسے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کا ایک عظیم الشان فارمولہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی تعداد کی بنیاد پر اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ ساتھ میں ہے، اور اگر ایمان انسان کے ساتھ ہے اور انسان کے ساتھ اللہ ہے، تو یہ کم سے کم اپنے سے 20، اپنے سے 10 لوگوں کے سے زیادہ پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، ایمان کی طاقت بہت ہی عظیم الشان ہے، جو قرآن کہتا ہے اسی سورہ میں اس سے پہلے۔ یہ 64 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، 65 اور 66 نمبر آیت۔ اس سے پہلے 60 نمبر آیت میں قرآن پیش کرتا ہے کہ مومنوں سے کہا گیا اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ان کے لیے، یعنی وہ جو تمہارے مقابل میں جنگ کرنے آنا چاہتے ہیں، جو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ اگر آ کر دہشت پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں،
اور انسانوں کے دشمن ہے اور انسانیت کے دشمن ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا ہوا، یہاں پہ بعد میں فارمولہ بیان کیا، پہلے یہ حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا زیادہ بھی تم سے ممکن ہو سکے ان کے لیے قوت اکٹھا کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، مضبوط رہو، افراد کے لحاظ سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اسلحوں کے لحاظ سے، گھوڑوں کے لحاظ سے۔ اس زمانے کے جو اہم ترین میدان جنگ میں جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تھی وہ گھوڑا تھا، تو اس زمانے میں گھوڑا تھا۔ آج کے زمانے میں چیزیں بدل سکتی ہیں، اسلحے بدل سکتے ہیں، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، علم بدل سکتا ہے، تو اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر ایمان کے لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا قوی کرو کہ اس قوت کے نتیجے میں ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن تم سے خوف زدہ ہو۔ یہ نہیں کہ تم جا کر کسی پہ غلبہ کرو، کسی پر ظلم کرو، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی کے مال کو لوٹو، یہ حق نہیں ہے، لیکن ہاں تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا قوی رکھو کہ دشمن تمہارا تم سے خوف زدہ ہو۔ یہ وہ فارمولے قرآن چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کبھی بھی ایک مومن قوم کبھی رسوا ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ذلت کا شکار ہو ہی نہیں سکتی، کبھی اس بات کی اس کو پرواہ ہی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے، ہمارے پاس لوگ کم ہیں، ہمارے پاس لشکر کم ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات قرآن نے فارمولے کے طور پہ دی۔ کربلا میں یہ عملی نمونہ نظر آیا کہ جہاں پر 30,000 کے لشکر کے مقابل میں 72 لوگ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کے دیے ہوئے فارمولے سے اور بڑھ کر، چونکہ ان کے ایمان کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ یہ عام مومن لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایک انسان 10 لوگوں پر غالب آتا ہے۔ کربلا والے جو ایمان کی ایسی عظمت پر تھے اور اتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کر کے آئے تھے کہ ان کے لیے پھر یہ تعداد جو ہے وہ فارمولہ اور بھی آگے بڑھ گیا ہے، اور اللہ نے یہ انسان میں صلاحیت دی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر مصائب سے نزدیک ہو کر ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخی نمونہ، اور بہت ہی عظیم الشان نمونہ ہے کہ جس کو ایسے نمونے پتہ نہیں کیوں ہمارے درمیان میں بیان کم ہوتے ہیں، یا بالکل بعض جگہوں پر نہیں ہوتے، بعض لوگ بالکل آشنا نہیں ہوتے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے کاروان کو لے کر کوفے میں داخل ہوتی ہیں اس ظلم و ستم کے سائے میں، تو وہاں پر ابن زیاد لوگوں کو دعوت دیتا ہے مسجد میں جمع ہونے کی۔ ایک تو دربار کا جو ماجرا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خود کیا مکالمہ کیا ہے۔ یہاں پر روایت میں ہے کہ ابن زیاد، تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی اور دیگر کتابوں میں کہ ابن زیاد جو ہے دعوت دیتا ہے لوگوں کو مسجد میں، مقصد وہی ہے، وہ مقصد جو اس کو دربار میں حاصل نہیں ہو سکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں پھر یہ مقصد حاصل کرے گی۔ یہی بالکل ماجرا شام میں بھی پیش آتا ہے کہ شام میں ایک طرف دربار میں بیویوں کو اور بچوں کو حاضر کیا جاتا ہے امام سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، دوسرے پھر مسجد جامع میں، شام میں دربار میں جناب زینب خطبہ دیتی ہیں، مسجد جامع میں امام سید سجاد علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں۔ لیکن کوفے کا منظر جو ہے یہ ہے کہ کوفے میں بیویوں کو نہیں لایا گیا، صرف جو ہے مجمع عام بلایا گیا، اور مجمع عام بلا کر ابن زیاد ممبر پر جاتا ہے، اور ممبر پر جا کر یہ المیہ ہے تاریخ اسلام کا، اور ذلت کیوں نہ ہو، یہ ذلت کا سبب بھی یہی ہے کہ صرف 20 سالوں میں 20 سال پہلے جس ممبر پر امیر المومنین بیٹھا کرتے تھے، اس ممبر پر ابن زیاد جیسا ملعون انسان آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو بہرحال امت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ آ کر کہتا ہے ممبر پر، الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ، کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے حق کو ظاہر کر دیا اور صاحب اہل حق کو ظاہر کر دیا، اہل حق کو غالب کر دیا۔ وہ اپنے آپ کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ بات میں پہلے عرض کر چاہوں، یہ سارے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں باطل قوتوں کی طرف سے۔ الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے حق کو اور صاحبان حق کو غالب کر دیا۔ ونصر امیر المومنین یزید وحزبہ، اور نصر مدد کی۔ اب یہ کلمہ اس نے استعمال کیا جس ملعون کے لیے، یہی تاریخ کا المیہ ہے کہ یزید امیر المومنین کے لیے، یہ کلمہ اس ملعون کا کلمہ ہے کہ اس کو، یہ کلمہ جو کسی کے لیے بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، استعمال کیا کہ اس کو اور اس کے لشکر کو جو ہے اللہ نے نصرت دی۔ وقتل، اب یہ جملہ پڑھتے ہوئے مجھے بہت سخت ہے کہ کیسے آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن جملہ اس نے پڑھا ہے اور اس کا جواب دیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں۔ وقتل الکذاب ابن الکذاب حسین ابن علی وشیعتہ، اور اللہ نے
وہ کہتا اللہ نے قتل کیا جھوٹے اور جھوٹے کے فرزند معاذ اللہ علیہ باللہ حسین ابن علی اور ان کے شیعوں کو قتل کیا۔ یہ جملہ ابن زیاد بیان کرتا ہے۔ کہاں پر؟ کوفے کی مسجد میں، بھرے مجمع میں۔ یہ منظر سب دیکھتے رہے۔ کوفہ کے لوگوں نے کوفیت ہی کا ثبوت دیا اور ابن زیاد کے اس جملے پر بھی انہوں نے سکوت اختیار کیا، لیکن اسی وقت میں جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کی قوت پہ بھروسہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ حق بولنے پر اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لہذا وہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ اسی عالم میں جب سب خاموش بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن عفیف عضدی جو نابینا تھے، رسول اللہ کے نابینا صحابی تھے، امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابی تھے اور امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، اور وہیں پر جو ہے وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، آنکھ میں تیر لگا تھا، زخم لگا تھا، جس کی بنیاد پر نابینا ہو گئے تھے۔ تو وہ جو نابینا صحابی بیٹھے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن عفیف عضدی وہ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ یبن مرجانہ الکذاب، ابن کذاب انت و ابوک، اے مرجانہ کے بیٹے۔ یہ مرجانہ کے بیٹا وہی اشارہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے کیا کہ خود ابن زیاد کی حقیقت بیان کرنے کے لیے، یعنی اے بد کردار عورت کے بیٹے، الکذاب ابن کذاب انت و ابوک، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا، جھوٹے کا باپ تو ہے اور تیرا باپ ہے، انت و ابوک، تو ہے اور تیرا باپ ہے، والذی ولاک و ابوہ، اور وہ جھوٹا ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو گورنر بنایا، یہاں پر گورنر بنا کے بھیجا، وہ جھوٹا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے، اے مرجانہ کے بیٹے۔ پھر دوبارہ کہا یبن مرجانہ اتقتلون ابناء النبیین وتتکلمون بکلام الصدیقین، کیا تم نبیوں کی اولاد کو قتل کر کے سچوں کی باتیں کرنا چاہتے ہو؟ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہو لوگوں کے سامنے؟ یہ تم نے ابراہیم کے بیٹے کو قتل کیا، اسماعیل کے فرزند کو قتل کیا، رسول اللہ کے فرزند کو قتل کیا، نبیوں کی اولاد کو قتل کر کے تم اس طرح سے آ کر سچوں کے زبان میں بولنا چاہتے ہو اور اس طرح فریب دینا چاہتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد جب یہ کہہ کر کہا تو ابن زیاد حیرت میں پڑ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، مسجد میں بھیڑ بہت زیادہ تھی، مجمع بہت زیادہ تھا، اس نے آواز دی کون ہے یہ کون بول رہا ہے؟ گویا اس کو نظر انداز کرنا چاہا کہ یہ کون ہے، تو جواب میں عبداللہ ابن عفیف فرماتے ہیں کہ انا المتکلم یا عدو اللہ، اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں ہوں، بولنے والا میں ہوں، اے اللہ کے دشمن، اتقتلون الذریۃ الطاہرہ التی کالذہب قد اذہب اللہ عنہم الرجس، تم نے اس ذریت پاکیزہ کو قتل کیا جس سے اللہ نے رجس کو دور کیا، جس سے اللہ نے ہر طرح کے گناہ اور عیب اور برائیوں کو دور رکھا ہے، کیا تو نے ان کو قتل کیا ہے اور اس پر تو فخر کر رہا ہے؟ وَتَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، اور تو یہ گمان کرتا ہے تو اسلام کے دین پر باقی ہے، تو بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ واہ غوثاہ، کیا عالم ہے یہ مقام استغاثہ ہے۔ اَيْنَ أَوْلَادُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہاں ہیں مہاجرین و انصار کی اولاد؟ کہاں ہے ہجرت کرنے والوں کی نسلیں؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ انصار کی نسلیں کہاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قیام کیا تھا؟ لِيَنْتَقِمُوا مِنَ الطَّاغِيَةِ اللَّيْنِ ابْنَ اللَّيْنِ، کہ جو آ کر انتقام لے اس ملعون سے، اس لین ابن لین سے آ کر انتقام لے جس نے رسول اللہ کے اولاد کو قتل کیا، جو لین ابن لین ہے، علی لسان محمد رسول رب العالمین، جو رسول اللہ کی زبان پر جن کو ملعون قرار دیا گیا ہے کہ بنی امیہ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھے ملعون ہے، یہ پست ترین لوگ ہیں، یہ خبیث ہیں، یہ شجر خبیثہ ہیں، جس پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی، آ کر ان سے انتقام لیں۔ یہ عبداللہ ابن عفیف نے اس حالت میں کہا، چونکہ نابینا تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے میدان کربلا تک نہیں پہنچ پائے، لیکن انہوں نے آ کر وہاں مسجد کوفہ میں وہی کردار ادا کیا جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، عظیم الشان کردار، ایک بوڑھا انسان۔ کہ جب یہ سنا ابن زیاد تو بہت زیادہ غضب میں آ گیا اور بہت زیادہ غصے میں، چونکہ جناب زینب سے تو دربار میں سب کچھ سن چکا تھا، اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ مسجد میں کوئی جرات کرے گا اور اس طرح بولے گا، اور وہ بھی ایک بوڑھا انسان، ایک نابینا انسان آ کر اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کر کے چلا گیا۔ تو ابن زیاد نے فوراً حکم دیا کہ اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کہ جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ ابن عفیف نے اپنے عضدی قبیلوں کو آواز دی، اے عضد کے جوانوں تم کہاں ہو؟ تو عرب میں قبیلائی نظام بہت ہی اہمیت رکھتا تھا، تقریباً 700 لوگ، اتنا بڑا مجمع تھا کہ تقریباً 700 لوگ قبیلے عضد کے لیے کھڑے ہو گئے
اور عبداللہ ابن عفیف کا دفاع کرنے لگے۔ اور یہ مقام ظلم ہے عزیزو، یہ مقام سخت مقام ہے کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی جو واقعاً بہت ہی محترم انسان تھے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صدائے استغاثہ بلند کرنے پہ 700 لوگ کھڑے ہو گئے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، جب رسول اللہ کا فرزند صدائے استغاثہ بلند کر رہا تھا تو نہیں آئے لوگ، نہیں تھے، تنہا تھا، میدان خالی تھا۔ صرف روایات میں ملتا ہے کہ دو سگے بھائی تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا سعد ابن حارثہ انصاری، دوسرے کا نام تھا ابو الحدوف انصاری، کہ یہ دونوں ابھی تک یزید کے لشکر میں تھے، لیکن جب حسین ابن علی نے صدائے استغاثہ بلند کی تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ان کو کہ رسول اللہ کا فرزند صدائے استغاثہ بلند کر رہا اور میں یہاں بیٹھا رہوں، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہی لشکر کے خلاف حملہ کرنا شروع کر دیا اور دو کے دونوں شہید ہو گئے۔ سعد ابن حارث، اور مقاتل میں، معتبر مقاتل میں یہ واقعہ بیان کیا ہوا، ابو الحدوف، دونوں سگے بھائی ایک ساتھ جو ہے حسین ابن علی کی نصرت میں شہید ہو گئے، لیکن حسین ابن علی کی صدائے استغاثہ پہ 2 لوگ آ کر شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عفیف کے لیے 700 لوگ کھڑے ہو گئے، اور اتنا زیادہ انہوں نے قوت کے ساتھ دفاع کیا کہ ابن زیاد خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں کر پایا، کچھ نہیں کر سکا، لشکر آمنے سامنے آ گیا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ پھر یہاں تک کہ ابن زیاد ساکت ہو گیا، لیکن وہ ملون ٹھہرنے والا تو نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ رات کا وقت آئے، رات کے وقت میں جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دفاع کے لیے قدم اٹھایا تھا ان کو جا کے پکڑا، گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن عفیف کی حفاظت کے لیے بھی لوگ آئے، جنگ تھوڑا بہت ہوئی، لیکن بعد میں جب عمر سعد کا لشکر، ابن زیاد کا لشکر جو محمد بن اشعث بن قیس کے ہاتھ میں تھا، جو جناب مسلم کے مقابل میں بھی آیا تھا، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے عبداللہ ابن عفیف جو نابینا تھے جنگ کرتے رہے۔ صرف انہوں نے، جب ان کی بیٹی نے یہ خبر دی کہ بابا جان چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آتاک القوم، چاروں طرف سے لوگ آ گئے، گھیر لیا ہے، تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ میری بیٹی گھبراؤ نہیں، فقط تم میری تلوار میرے ہاتھ میں لا کر پکڑا دو، چونکہ نابینا تھے، میری تلوار لا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دو اور مجھے صرف بتاتی رہو۔ وہاں پر ان کی بیٹی کہتی ہے کہ اے کاش کہ میں مرد ہوتی اور آج آ کر اس طرح سے حق کے لیے جنگ کرتی اور شہید ہوتی، لیکن اس نے وہی کارنامہ انجام دیا۔ بیٹی ایک کنارے کھڑے ہو کر اپنے باپ کو ایک ایک حملے کے بارے میں بتاتی رہی، اور باپ اسی طرح حملہ کرتے رہے۔ کہ مقاتل میں ہے کہ تقریباً انہوں نے 50 سوار اور 23 پیدل لوگوں کو، یعنی تقریباً 73 لوگوں کو قتل کیا۔ عبداللہ ابن عفیف نے اسی نابینا، بہت ہی بہادر انسان تھے، بہت ہی شجاع انسان تھے، بہت ہی عظیم کارنامہ پیش کیا تھا امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جبل النہروان میں۔ اس لیے انہوں نے اسی حالت میں جنگ کرتے ہوئے بیٹی کی نشاندہی پر کہ کس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، حملہ کر کر کے 73 لوگوں کو قتل کیا، اور پھر آخر میں جب مجبور کر کے ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے لایا گیا زخمی کر کے ابن زیاد کے دربار میں، تو ابن زیاد عبداللہ ابن عفیف سے کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اخذاک، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو رسوا کیا، اس نے تم کو ذلیل کیا۔ کہ جواب میں پھر کہتے ہیں یا عدو اللہ بما اخذانی، اے اللہ کے دشمن، کس چیز سے اللہ نے مجھے ذلیل کیا؟ اللہ نے مجھے نہیں، تجھے ذلیل کیا۔ یا عدو اللہ، ابن زیاد کہتا ہے یا عدو اللہ ما تقول فی عثمان ابن عفان، اس نے بات کو ٹالنا چاہا تاکہ 2 گروہ بنائے کہ تم عثمان ابن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہو، خلیفہ سوم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ تم سے عثمان سے کیا، ما انتا و عثمان، تجھ سے اور عثمان سے کیا لینا دینا ہے؟ ان اسا ام احسنا، برا کیا ہو یا اچھا کو، ایسے تجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ ان اصلح ام افسدہ، اگر انہوں نے خیر کام کیا یا فساد کا کام کیا، جو بھی کیا ہو، واللہ تعالی ولی خلق، اور اللہ کی ذات ہے جو اپنے تمام مخلوقات کا سرپرست ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کیسا کیا ہے، اور جیسا کیا ہے ویسے ہی انجام ہوگا۔ یقضی بینہم وبین عثمان بالعدل والحق، اللہ کی ذات عدل اور حق کے ساتھ ان کے درمیان میں جنہوں نے خلیفہ سوم کو قتل کیا اور خود ان کے خلیفہ سوم کے درمیان میں اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ عدل ہوگا، اللہ کا فیصلہ حق ہوگا۔ وہ جو رخ بدلنا چاہتا تھا اس میں کامیابی نہیں دی، وقالا ولیکن سلنی عن ابیک، تو عثمان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، بلکہ تو اپنے باپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ کہ تیرا باپ کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، وعن یزید و ابی، اور یزید کے بارے میں پوچھ، اور یزید کے باپ کے بارے میں پوچھ، تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ اور یہ بہت ہی جرأت کے ساتھ یہ جملے کہنے کے بعد ابن زیاد
جو کوئی راستہ نہیں تھا اور قتل کا حکم دیا عبداللہ ابن عفیف کو، تو وہاں پر عبداللہ ابن عفیف نے ایک جملہ کہا، یہ عظیم الشان جملہ عزیزو، وہ جو بات میں نے شروع میں بیان کی کہ انسان میں شوق جہاد نہ ہو، شوق شہادت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کو جب قتل کا حکم دے دیا گیا تو عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں خدا کی قسم آج میری آرزو پوری ہو گئی، میں نے دعا کی تھی، میں نے بہت سال پہلے 20 سال پہلے میں نے اپنی جوانی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے اور دنیا کے پست ترین انسان کے ہاتھ سے ہماری شہادت نصیب ہو، ہمیں یہ مقام شہادت حاصل ہو اور دنیا کے پست ترین انسان کے ہاتھ سے مقام شہادت حاصل ہو۔ لیکن جب جنگ صفین میں میری آنکھیں زخمی ہو گئیں، جب میری آنکھ چلی گئی، میری بینائی چلی گئی، تو میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے شہادت کیسے مل سکتی ہے، اب میں کیسے میدان جنگ میں جاؤں گا، کیسے جنگ کروں گا۔ لیکن اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور آج تجھ جیسے پست ترین اور ذلیل ترین انسان کے ذریعے سے مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کو اسی حالت میں ان کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ ساری منزلوں سے گزر رہی ہیں، بیویاں گزر رہی ہیں، یہ کوفہ ہے، کوفہ میں اور بھی لوگ آتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن سب سے عظیم الشان کردار تو ان بیویوں کا تھا جو اسیر کر کے لائی گئی تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، امام سید سجاد کا کردار، جو آ کر عزت و سربلندی کا وہ منارہ قائم کر کے چلے گئے کہ جو تاریخ انسانیت میں کبھی بھی وہ نیچے آنے والا نہیں ہے اور کبھی بھی وہ اس کی روشنی کبھی کم پڑنے والی نہیں ہے۔ سلام ہو علی کی بیٹی پر، سلام ہو زینب بنت علی پر، سلام ہو علی ابن الحسین امام زین العابدین پر، سلام ہو شہدائے کربلا پر، سلام ہو اسیران کربلا پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔